السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین اور ناظرین، آج کی نشست کا موضوع ہے کہ کیا عورت اپنے ہاتھوں سے قربانی کا جانور ذبح کر سکتی ہے؟ تو دیکھیں، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک لونڈی تھی جو بکریاں چرایا کرتی تھی۔ ایک بار مقام سل میں وہ بکریاں چرا رہی تھی کہ اس کی ایک بکری مرنے لگی، یعنی مرنے والی تھی۔ تو اس عورت نے کیا کیا، ایک دھاری دار پتھر اور تیز پتھر کو اٹھایا اور اس سے اس جانور کو ذبح کر دیا۔ بکریوں کے مالک کو جب اس کی خبر ہوئی تو اس نے کہا کہ دیکھیں، ابھی بکری ذبح کی ہوئی بکری کا گوشت کوئی نہ کھائے، اس لیے کہ یہ مسئلہ ہمیں معلوم نہیں، اس بکری کو ایک عورت نے ذبح کیا ہے۔ چنانچہ جب تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے کو پوچھ نہ لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ بکریوں کا مالک گیا اور اس نے پورے حالات بتلائے کہ عورت نے بکری ذبح کی ہے اور کیا ہم اس کا گوشت کھا سکتے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اس بکری جو عورت نے بکری کو ذبح کیا ہے اس کے گوشت کو کھاؤ اور کھلاؤ۔ تو یہ حدیث ہمیں کیا بتلا رہی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منع نہیں کیا کہ عورت نے ذبح کیا ہے اس لیے بکری کے جانور کا گوشت نہ کھاؤ، بلکہ آپ نے باقاعدہ باضابطہ حکم دے دیا کہ تم اس ذبح کیے ہوئے جانور کے گوشت کو کھاؤ اور کھلاؤ، جو اس بات کی دلیل ہے کہ عورت کے ہاتھوں کا ذبیحہ جو ہے آدمی کھا سکتا ہے اور کھلا سکتا ہے، وہ مکروہ نہیں، جیسا کہ بہت سارے جاہل یہ کہتے ہیں کہ عورت اگر ہاتھوں سے جانور ذبح کرے تو اس جانور مکروہ ہو جاتا ہے، اس کے گوشت مکروہ ہو جاتے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے واقعات سے یہ ملتا ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو، اپنی لڑکیوں سے باقاعدہ قربانی کا جانور ذبح کرواتے تھے۔ یا اسی طرح آپ موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو، اپنی لڑکیوں کو اس بات پر آمادہ کرتے تھے، اس بات کا حکم دیتے تھے کہ وہ قربانی کا جانور اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں۔ تو یہ ساری دلیلیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ہم اپنے گھر کی عورتوں کو بزدل نہ بنائیں، کمزور نہ بنائیں۔ مومنہ عورتیں کبھی بزدل نہیں ہوتی، کبھی کمزور نہیں ہوتی، جو تھوڑی بہت چیزوں سے ڈر جایا کرتی ہیں، بلکہ انہیں اس لائق بنائیے کہ وہ قربانی کا جانور عمومی طور پر مرد ہی حضرات ذبح کرتے ہیں، لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے گھر کی عورتوں کو بھی موقع دیں اور انہیں اس بات کی طرف ابھاریں، انہیں آمادہ کریں کہ وہ اپنے ہاتھوں سے قربانی کا جانور ذبح کریں، اور ان کا یہ جانور کا ذبیحہ یا اس کا گوشت کوئی مکروہ اور ناپسندیدہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ جانور بھی اور وہ ذبیحہ بھی اور اس کے گوشت بھی جو ہے پسندیدہ ہوں گے، اور اس کو کھانے اور کھلانے کی اجازت ان دلیلوں کے اندر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے گھر کی عورتوں کو قربانی کے جانور ذبح کرنے کا موقع دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔